بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لو جی بچوں، آپ لوگوں کی محنت کے ساتھ ساتھ میں بھی محنت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پیپر کے لیے امپورٹنٹ چیزیں بناتا جاؤں۔ ظاہر ہے میرا بھی فائدہ ہوگا، لیکن آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سو یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے احادیث والے، شارٹ کویسچن، ٹھیک ہے، اور یہ بڑے مزے کے ہیں کیونکہ اگر آپ نے وہ یاد کی ہوئی ہیں اس کے ترجمے تو بڑے آرام سے یہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ذرا ایک دفعہ ان کو گو تھرو کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو پہلا کویسچن ہے نماز کی اہمیت پر 4 جملے تحریر کریں۔ تو بڑا سمپل ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے نماز مومن کی معراج ہے، یہ ہم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے۔ نمبر 2 ترک نماز کفر ہے۔ نمبر 3 نماز دین کا ستون ہے، جو اب باری حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اور نمبر 4 نماز کافر اور مسلمان میں فرق بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نبوی کی روح سے دین اسلام میں نماز کو کیا اہمیت حاصل ہے، تو پوری حدیث کا ترجمہ ہم نے لکھ دینا ہے، کیونکہ حدیث نبوی کی بات ہی وہ کر رہا ہے کہ اس کی روح سے دین اسلام میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نمبر 3 وہ کون سا عمل ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، تو وہ نماز ہے۔ بڑا سمپل، نماز کو مائنڈ میں رکھیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ اور انسان میں تعلق قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے باقی لائن لکھ دینی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تعلق اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو یہ تعلق کمزور ہو جائے گا۔ حدیث نبوی کی روح سے خطبہ جمعہ کے کیا آداب سکھائے گئے، تو آداب یہی ہیں کہ جب تم نے جمعے کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ جب کہ خطبہ ہو رہا ہو تو تم نے فضول بات کی، یعنی وہ بھی نہیں کرنا، کسی کو ہم نے کچھ بات نہیں کرنی، پوری توجہ سے خطبہ سننا ہے۔ اور دوران خطبہ کھانا پینا بھی حرام ہے، کھانا پینا بھی نہیں چاہیے، تو پوری توجہ امام جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس پہ توجہ ہونی چاہیے۔ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو دوزخ کی طرف پل بنانے کے مترادف قرار دیا، تو یہ وہی ہے کہ جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوں صفیں بنا کے اور ہم ان کی وہ گردنوں سے پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ جمعے کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر جانے کو دوزخ کی طرف پل بنانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ 6واں کویسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز میں شامل ہونے کے کیا آداب بتائے ہیں، جماعت کھڑی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ڈیفرنٹ طرح سے سوال آ جاتا ہے نا، یہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کیسے جانا چاہیے، اس طرح سے سوال ہو سکتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوڑنا نہیں ہے، بس یہ بات یاد رکھنی ہے، دوڑنا نہیں ہے، دوڑ نہیں لگانی، اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے نا، جیسے ایک نارمل روٹین میں آتے ہیں، اور جتنی نماز ہمیں مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لیں، باقی اس کے علاوہ پڑھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کیسے کریں آپ۔ کس روزہ دار کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا پھر سوال اس طرح کے رمضان کے روزے رکھنے کا کیا اجر ہے، تو جواب ہے ارشاد نبی ہے کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے، تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ جو روزے رکھنے ہیں وہ کس طرح سے، ایمان کی حالت میں اور اجر کی نیت سے، کہ اجر ہم نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ راتوں کو قیام کرنا ہے، کوئی تراویح پڑھنی ہے کہ نوافل پڑھنے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو 2 چیزیں، ایمان اور اجر کی نیت سے روزے رکھنا ہے اور راتوں کو قیام کرنا ہے۔ اور نمبر 8 ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، فرضیت کیوں فرض ہے، کیا فرض کیے ہیں نہیں کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے، جیسے یہ کرسچن لوگ بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے، اور ریزن کیا ہے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور نمبر 9 ہے حدیث مبارکہ میں روزہ دار کے لیے کن 2 خوشیوں کا ذکر ہے، یا پھر ایسے سوال ہو سکتا ہے کہ روزہ دار کے لیے خوشیوں کے 2 مواقع کون سے ہیں، تو ظاہر ہے ایک خوشی تب ہونی ہے جب افطار کرنا ہے اس نے، ٹھیک ہے، جب روزہ کھولنا ہے اس نے، اور ایک خوشی تب اس کو ملنی ہے جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہونی ہے، تو یہ 2 چیزیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی کیا فضیلت بیان کی ہے، تو کہتے ہیں جی جو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور اس کے مناسک پورے ادا کرتا ہے، اور ساتھ اہم بات یہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اگر محفوظ رہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی پورا پروسیس آپ نے اچھا کرنا ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے، پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ 11واں ہے حج کے دوران کس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، تو وہی ہے کہ صبر ہونا چاہیے آپ کے اندر، عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے، احسار ہونا چاہیے، اور دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا ہے، کوئی گندی باتیں فسق و فجور یہ اس سے پرہیز کرنا ہے، تو ان فضول باتوں سے بچیں گے تو پھر حج جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے، ظاہر صاحب استطاعت، جن کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، اتنے پیسے ہیں کہ وہ اخراجات اٹھا سکتے ہیں اپنے، اور پورے زندگی کے اندر ایک ہی دفعہ فرض ہے۔ نمبر 13 جو قدم دین حق کی سر بلندی کے لیے اٹھیں، ٹھیک ہے، دین کے کاموں کے لیے اٹھیں، تو حدیث شریف کیا کہتی ہے، یا فی سبیل اللہ کوشش کرنے کا کیا اجر ہے، یہ ڈیفرنٹ سوال ہو سکتا ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اسے اللہ نے آگ پر حرام کر دیا، یعنی آگ اس کو چھو نہیں سکتی، یعنی کہ ظاہر جہنم میں نہیں جائے گا۔
اور 14 ہے رعیت اور نگہبانی سے متعلق حدیث مبارکہ، ترجمہ بتائیں۔ تو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے ہے، جو آپ کے انڈر لوگ ہیں آپ کا اس سے پوچھا جانا ہے، ان کے متعلق پوچھا جانا ہے۔ حدیث کے مطابق لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو بڑا سمپل ہے کہ آپ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہی ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، دوسرے لوگوں کو اس بندے سے فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور 16 خیر الناس بننے کا بہترین طریقہ کیا ہے، یعنی کہ سب سے اچھا انسان بننے کا طریقہ کیا ہے، کیسے نفع دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ تو کہتے ہیں بننے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، ان کو فلاح و بہبود کی کوشش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں میں سے اچھا وہی ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ نمبر 17 انسان کے کس عمل میں دنیاوی اور اخروی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے، یعنی کون سا عمل کریں جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا میں عزت اور کامیابی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو حلقے خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، یعنی اگین وہی بات کہ اپنے ساتھ والے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ نمبر 18 حسن خلق کس طرح نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیتا ہے؟ تو جب ظاہر سمپل سی بات ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان سے جب کوئی معاملات کر رہا ہے اور اس سے حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے، اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے، تو دوسرا بندہ اس سے خوش ہوگا، وہ پتہ چلے گا اس کا ظاہر باطن ایک جیسا ہے، بالکل بندہ ٹھیک ہے، تو پھر نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے مطابق نگہبان کون ہے، کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہر نگہبان سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، جیسے ہیڈ ماسٹر کے اندر دوسرے ٹیچرز آتے ہیں، ایک ٹیچر کے اندر اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ایک باپ کے اندر دوسرے گھر والے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں شریعت کا احکامات کا پابند بتائے، ان کی وہ کیا اس کو کہتے ہیں تربیت اچھی کرے، کیونکہ اس سے قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جانا ہے۔ نمبر 20 ہے رمضان کے روزوں اور عبادت کے حوالے سے حدیث شریف کا ترجمہ۔ تو ظاہر یہ وہی ہے جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور دین کا باہمی تعلق کیسے بتایا؟ نماز ظاہر ہے، نماز پھر وہی بتانا ہے ہم نے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو، یہ وہی والا ہے۔ حج کا اہم ترین رکن کون سا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ وقوف عرفہ، وقوف عرفہ، اس کو یاد رکھنا ہے۔ حج کے موقع پر کن اوصاف؟ یہ وہی اوصاف ہیں، ٹھیک ہے، جس میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی اور فسق و فجور سے بچنا ہے، گندی چیزوں سے بچنا ہے۔ حدیث کے مطابق نماز کے روزوں کی قبولیت کی 2 شرائط کیا ہیں؟ تو شرائط وہی ہیں، پیچھے پہ پڑھی ہیں۔ ایمان اور اجر کی نیت سے روزہ، نیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اللہ سے اجر لینا ہے ہم نے، اور راتوں کو قیام کرنا ہے۔ اور 25 والا ہے کہ حکمران کی 2 ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ تو حکمران نے کیا کرنا ہے؟ اپنی عوام کا خیال رکھنا ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور آخری کویسچن ہے جی الصلاۃ عماد الدین کا ترجمہ بتائیں۔ تو ظاہر ہے نماز دین کا ستون ہے۔ چلے جی، کوشش کی میں نے تھوڑے ٹائم میں آپ کو یہ کویسچن بتانے کے، امپورٹنٹ ہیں، 1-2 دفعہ گو تھرو ضرور کر لیجیے گا۔ اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ۔